اگر میاں بیوی کے درمیان دوسری طلاق ہو جائے تو دوبارہ سے رشتے میں آنے کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا وہ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے جو اس مسئلے کا حل دیا ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ طلاق کے احکام سیکھ کر نکاح کرنا چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھنا، ورنہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ 3 طلاقوں میں رب نے فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد یا رکھو یا چھوڑ دو، اور اگر تیسری دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب سنیں، پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اگر عدت برقرار ہے، 1 طلاق 2 طلاقوں کی جو عدت ہے وہ 3 منسز کے دن گزارنا 90 ڈیز بنتا ہے، 90 دن، اسی کے اندر اندر کے دن بنتے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے سے ساتھ۔ اس عدت کے دوران 1 طلاق یا 2 طلاق آپ واپس لینا چاہیں، کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، عدت میں آپ واپس لا سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے اس سوال پہ پوچھا گیا تو جائز ہے، لیکن عدت گزر گئی تو 2 باتیں ہیں، 1 طلاق ہوئی یا 2 ہوئی اور عدت گزری، ان کا جواب یہ ہے کہ پھر نیا نکاح ہوگا اور اسی کے ساتھ ہوگا اور واپس آ جائے گی۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ عدت ہو یا عدت کے بعد ہو، یہ بندے کے لیے حلال نہیں ہے، ختم۔ ایک ساتھ مسئلہ مزید بھی ایڈ کر لے جو آپ نے نہیں پوچھا، میں سمجھا دوں، وہ ہے حلالہ۔ آج کل حلالے کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ خالصتاً حرامہ بنایا جا رہا ہے، خالصتاً حرامہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات موجود ہے جو غلط ہے کہ حلالے کا حکم اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو، یا رسول اللہ نے دیا ہے حلالہ کرا لو۔ جی نہیں، نہ رب نے کہا ہے نہ رب کے رسول نے فرمایا۔ تو پھر حلالہ ہے کیا؟ سنیں، جو قرآن کریم بتاتا ہے نا وہ حکم نہیں ہے، وہ ایک صورت یوں بتائی جا رہی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب 3 طلاقیں کوئی بدبخت دے لے اور خاتون 3 طلاقیں دینے والے بدبخت شوہر کے پاس ایک بار پھر لوٹ آنا چاہتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس نے اللہ کا حق بھی کھایا اور میرا حق بھی کھایا، یہ پھر آنا چاہتی ہے، تو کہا نہیں آ سکتی۔ ہاں، اگر یہ صورت ہو جائے، حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، صرف ایک صورت بتائی، اگر یہ صورت ہو جائے کہ اس کا عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح ہو، شادی ہو، خوشی سے رہیں، اگر کسی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے تو وہ عدت دوسری گزار کے پہلے اس بدبخت کے پاس آ سکتی ہے جس نے اللہ کا حق بھی کھایا کہ 3 دے دی اور اس عورت کا حق بھی کھایا، آ سکتی ہے اگر چاہے تو۔ اور ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ 3 طلاق دے کر یہی جو ایکس ہسبینڈ ہو چکا ہے، سابقہ خاوند ہو چکا ہے، یہی بیوی کو حلالہ کرانے کے اوپر تیار کر رہا ہے۔ تیرا حق کس نے دیا ہے جو تو تیار کر رہا ہے؟ تجھے کس نے اختیار؟ تو اپنا محرم ہے، تو کیا کہہ رہا ہے 1000 لے کر میری بیوی کا حلالہ کر دو؟ یہ حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے۔ التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا بیل ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المحل والمحلل لہ، تم حلالے کے نام پہ نکاح کر رہے ہو، فرمایا حلال کرنے والا اور جس کے لیے ہو رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ یہ حلالے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ حلالہ روم کھلا ہوا ہے، یہ حلالہ.com کھلا ہوا ہے، یہ حلالے ہیں۔ یہ کون سے حلالے ہیں؟ شرعی حلالے پہ تو دنیا کے کسی مسلمان کا اعتراض نہیں ہے، یہ غیر شرعی آپ نے حرامیں ڈالے ہیں تو لوگوں کو جیسے جہاد اور دہشت گردی کو لوگوں نے ملا ڈالا ہے نا، ویسے حلالے اور حرامے کو بھی ایک دوسرے سے ملا ڈالا ہے۔ فرق ہی نہیں ہوتا، جو بے ایمان
مسلمان غیر مسلم کا فرق نہ کرے، مسجد اور باقی جگہ کا فرق نہ کرے، وہ خود کو مجاہد کہتا پھرے. بھئی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا کلمہ گو مسلمان محفوظ ہو. تو وہ تو نہیں ہے جو مسلمان کا قاتل ہو. اسے میں کیسے مجاہد کہوں؟ تو اسے میں کیسے حلالہ کہوں جو اسلام کے نام پر حرامے کو حلالہ بنائے ہوئے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نمازی جوتے چور ہو گئے. کہا جی نہیں، جوتے چوروں نے نمازیوں کی شکل اپنا لی ہے. نمازی جوتے چور نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو گناہوں سے روکتی ہے. تو بھائی یہ طریقہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. مجھ سے ایک بار ایک وکیل نے پوچھا، انہوں نے کہا مولانا مجھے یہ سمجھا دے کہ طلاق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا جی مرد. تو کہا پھر حلالہ مرد کا کراؤ، عورت کا کیوں کراتے ہو؟ غلطی مرد نے کی تو سزا بھی مرد کو ملے، عورت کو کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں حلالہ کرائیں؟ میں نے کہا جی جیب میں رکھو اپنی عورتوں کا وکیل بننا. تو عورتوں کا وکیل ہے، رب عورت و مرد کا خالق ہے. اللہ تجھ سے بہتر معاملات کو جان رہا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے اعتراض ٹھوک رہے ہو. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهَا نہیں ہے، کوئی لفظ سمجھو. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. میرے بھائی یہ سزا عورت کو اسی لیے ہے کہ یہ کیوں جا رہی ہے اس بدبخت کے پاس جس نے 3 طلاقیں دے کے اس کا بھی حق کھایا، اللہ کا بھی حق کھایا، اس ظالم نے جس نے عرش ہلا دیا. وہ کام اس نے کیا اور یہ پھر بھی اس کے پاس جانے پہ تیار ہے. تو اسے سزا ہے، کیوں جاتی ہے اس کے پاس؟ یہ کوئی اور اپنی زندگی ڈھونڈ لے. اور مرد کو بھی سزا ہے، اسے بھی سمجھ آئے گی کہ میں کیسی بیوی کو اب رکھے ہوئے ہوں. اس کی بھی غیرت پر بات بنے گی. ورنہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، تو بے حیا باش و ہر چه خواہی کن. جب بندے میں حیا ہی ختم ہو جائے تو سب کچھ کرتا پھرے، پھر اس کے لیے کیا مسئلہ اور کیا نہ مسئلہ، پھر لتھی چڑی تو کوئی فرق کوئی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا.